سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعد ابن ابی وقاص ابن وہیب الزہری، جنہیں زہری کا حاکم کہا جاتا ہے، آپ کوفہ کے بانی تھے اور آپ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت ان کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دی۔ آپ نے فارس کی مسلمانوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا اور اسلامی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ آپ کی پیدائش کی اگر بات کی جائے تو آپ 595 عیسوی میں مکہ عرب میں پیدا ہوئے۔ ساتویں آزاد بالغ آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی عمر 17 سال کے قریب تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق ان کی عمر 19 سال تھی، لیکن کچھ کے مطابق 17 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ مدینہ میں قیام کے دوران سعد ابن ابی وقاص نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ سعد 636 میں القادسیہ کی جنگ میں اپنی فتح کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ قادسیہ کی جو جنگ ہوئی تھی بہت زیادہ خطرناک تھی، جس میں مشرکین جو تھے وہ ہاتھی لے کر آئے تھے، جن کا سامنا عرب کے لوگوں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ تو سعد ابن ابی وقاص قادسیہ کی جنگ میں اپنی فتح کی قیادت اور ساسانی دارالخلافہ کے لیے مشہور تھے۔ عراق میں راشدین کی فوج جس نے خوزستان کو فتح کیا اور کوفہ کا شہر بنایا۔ کوفہ جو ہے یہ پہلے موجود نہیں تھا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوفہ کا جو شہر ہے یہ پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے بانی تھے۔ بعد میں ان کے طرز عمل کے بارے میں شکایات کی وجہ سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ کچھ روایات کے مطابق چینی مسلمانوں کی جو روایات ہیں، جو کہ چائنا کے مسلمان ہیں، ان کے مطابق 651 میں ایک سفارتی دورے کے دوران اسلام کو چین میں جو متعارف کروایا گیا تھا وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہی کیا گیا تھا۔ سنی مورخین اور علماء سعد کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی صحبت اور ان کے ان 10 افراد میں شامل ہونے کی وجہ سے جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا تھا، اور بدر کی جنگ میں ان کی شرکت جس کے شرکاء کو اجتماعی طور پر بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے، کی وجہ سے ایک معزز شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص ان 10 افراد میں شامل ہیں جنہیں ایک محفل میں ہمارے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ حدیث نیچے مینشن آ جائے گی، آپ جا کر پڑھیے گا۔ اب اگر تھوڑا سا ابتدائی ان کی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو سعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ سعد ان متعدد افراد میں سے تھے جنہیں ابو بکر الصدیق نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے ہی سیدنا عثمان بن عفان جو تھے وہ اسلام کی طرف آئے تھے، اور سعد ابن ابی وقاص بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے ہی اسلام کی طرف آئے تھے۔ سعد کی والدہ جو تھی، جب سعد مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کے مذہب تبدیل کرنے کی مخالفت کی اور دھمکی دی کہ وہ بھوک ہڑتال پر چلی جائیں گی جب تک کہ وہ اسلام نہ چھوڑ دیں، لیکن ان کی اس دھمکی پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان نہیں دھرے اور آخرکار ان کے اصرار پر وہ ہار گئی۔ تاریخ سازوں نے رپورٹ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد کو بتایا کہ خدا نے ان کے ایمان میں اس کی مضبوطی کی تعریف کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کے ساتھ بھی مہربان رہو۔ سعد کے بھائی عامر نے بھی مذہب تبدیل کر لیا، جس سے ان کی والدہ نے ایک بار پھر بھوک ہڑتال کی، لیکن اسی طرح اپنے بیٹے کو روکنے میں ناکام رہی۔ خیر، ان کے دوسرے بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا جب، تو سعد کی والدہ نے اگین دوسری بار بھوک ہڑتال کی، لیکن اس سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ابن اسحاق کی سیرت کے مطابق مکہ میں مشرکین کے گروہ نے سعد اور دیگر کئی مسلمانوں پر تنقید کی تھی، یہ عمر سیریز میں بھی فلمایا گیا ہے۔ اس تنقید نے سعد کو مشرکوں میں سے ایک کو اونٹ کی ہڈی سے زخمی کرنے پر اکسایا، جسے ابن اسحاق نے کہا کہ اسلام میں بہایا جانے والا پہلا خون قرار دیا گیا۔ اسلام میں بہایا جانے والا پہلا خون جو تھا وہ بھی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بہایا گیا۔
مدینہ میں ابتدائی زندگی کی اگر بات کی جائے تو جیسے ہی سعد اور ان کے بہن بھائی مدینہ پہنچے، انہوں نے فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ مکہ کے مہاجرین کو مہاجرین کہا جاتا تھا، جبکہ مدینہ کے مقامی باشندوں کو انصار کہا جاتا تھا۔ مدینہ میں رہتے ہوئے سعد مکہ کے قریش کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے شروع کی گئی زیادہ تر فوجی کارروائیوں میں شامل تھے۔ ان کا پہلا جو فوجی معرکہ تھا ہجرت کے 9 ماہ بعد ہوا، جب انہیں 20 آدمیوں کی قیادت میں ایک قریشی قافلے پر چھاپا مارنے کی ذمہ داری سونپی گئی، جو الجوفہ اور مکہ کے درمیان واقع خرار سے گزرا۔ یہ مہم ناکام ہو گئی کیونکہ قافلہ فرار ہو گیا تھا۔ جنگ بدر کی اگر بات کی جائے، بدر کی طرف مارچ کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد ابن ابی وقاص، علی ابن ابی طالب اور زبیر بن عوام کو دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا، کیونکہ مدینہ سے کوچ کرنے والے مسلم فوج کا اصل مقصد ابو سفیان بن حرب کے امیر قافلے پر قبضہ کرنا تھا۔ ایک تحریک کے مطابق سعد کا تیر اندازی کا پہلا کارنامہ جنگ بدر کے دوران تقریباً 624 میں پیش آیا۔ ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جنگ کے دوران سعد ابن ابی وقاص نے اپنے تیر کو دشمن پر لگنے کے لیے اپنی کمان کو تار لگاتے ہوئے دعا کی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خدا سے سعد کی خواہش پوری کرنے کی دعا کی۔ جنگ بدر کے دوران سعد کی تیر اندازی کی مہارت قریشی افواج کے لیے پریشان کن تھی۔ ایک اور حدیث کے مطابق وہ جنگ کے آخری مرحلے کے دوران قریبی معرکہ میں بھی شامل ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے غلبہ حاصل کرنا شروع کیا تو سعد بن ابی وقاص نے سعید بن العاص نامی قریشی چیمپئن کو قتل کر دیا اور ذوالقطیفہ کے نام سے مشہور تلوار واپس لے لی، جو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ کے انعام کے طور پر پیش کی۔ اطلاعات کے مطابق اس جنگ کے دوران سعد 2 قریشی سپاہیوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا تھا قریشیوں نے، تو سعد بن ابی وقاص نے 2 سپاہیوں کو پکڑ لیا تھا۔ بعد کے مورخین اس جنگ کے دوران سعد کو پہلا مسلمان تیر انداز قرار دیا ہے۔ پہلے جو تیر انداز تھے نا مسلمانوں میں، صحابہ میں، ان میں سے یہ اعزاز بھی سعد بن ابی وقاص کے پاس ہے۔ ان کے جو بھائی تھے عمیر، انہوں نے جنگ میں حصہ لینے کو کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کم عمری کی وجہ سے انہیں انکار کر دیا۔ عمیر لڑنے کی اجازت مانگتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور وہ اس جنگ میں، جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے احد کی جنگ کی، تو احد کی جنگ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر انداز رجمنٹ میں خدمات انجام دی۔ جیسے ہی مسلم فوج نے برتری حاصل کی، انہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیز چال سے شکست دے دی۔ آپ کو پتہ ہی ہے جنگ احد میں جب مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا، جب مسلمانوں کو فتح ہوتی نظر آئی، تو انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کیا تھا کہ اگر تم یہاں تک دیکھو کہ جانور ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں تب بھی تم وہاں سے مت اترنا۔ اب اس سے زیادہ انسان کیا سمجھا سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور وہاں سے اتر آئے۔ تو خالد بن ولید چونکہ کیولری کے ماہر تھے، وہ دوسری طرف انتظار کر رہے تھے اسی موقع کا، انہیں موقع مل گیا تو انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو اس بھگدڑ میں تقریباً بہت سارے صحابہ جو تھے وہ فتنے کا شکار ہوئے اور میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ چند ساتھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، ان میں سے ایک سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس سنگین صورتحال میں جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ رہے تھے جنگ احد میں، تو سعد بن ابی وقاص نے اس سنگین صورتحال میں ایک ساتھ کئی تیر چلانے کا سہارا لیا۔ سعد ابن ابی وقاص کسی طرح دشمنوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے تیر جمع کیے اور ان کے ساتھ کھڑے رہے جب تک کہ وہ تیر چلاتے رہے، جس سے محصور مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے دیا گیا۔ جب وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد کی اس اعمال کی تعریف کی۔ سعد نے اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کو قتل کرنے کی قسم کھائی، جو دشمنوں کی طرف سے لڑ رہا تھا، کیونکہ عتبہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا تھا۔ تو سعد نے قسم کھائی کہ میں اسے خود قتل کروں گا، اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی مسلم سیاسی اور مذہبی برادری کے سب سے اہم ارکان میں سے ایک بن گئے۔
جب انہوں نے درخت کے عہد میں حصہ لیا، جو بیعت رضوان ہوئی تھی، اس میں بھی سعد بن ابی وقاص موجود تھے، کیونکہ جنہوں نے عہد میں حصہ لیا تھا ان کی فتح میں اجتماعی طور پر تعریف کی گئی تھی۔ سورہ الفتح کے اندر ان لوگوں کی تعریف کی گئی تھی جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی۔ عہد کے اسی دن سعد نے حدیبیہ کے معاہدے کی توثیق کا بھی مشاہدہ کیا۔ جب معاہدہ ہو گیا تھا، سہیل ابن عمرو آیا تھا کہ جنگ بندی رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان۔ اب اگر بات کی جائے جنگ قادسیہ کی، جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک جنگ لڑی گئی ہے ہسٹری میں اور بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی مسلمانوں کے لیے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ جنگ لڑی گئی، اور جو آرمی تھی ان کو لیڈ کیا تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیٹکا ہو گیا تھا جنگ کے دوران ہی، اور ان کے پورے جسم پر پھوڑے نکل آئے تھے، دانے نکل آئے تھے، پمپلز جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے قادسیہ کے ایک پرانے شاہی محل میں پناہ لی، وہاں وہ بیٹھے اور وہاں سے انہوں نے جنگی کارروائیوں کی ہدایت کی اور میدان جنگ کا خوب نظارہ کیا۔ انہوں نے اپنا نائب خالد بن عرفوطہ کو مقرر کیا، جو کہ زنجیروں کے ذریعے میدان جنگ میں ان کی ہدایت پر عمل کرتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر شدید بیمار تھے کہ نہ تو وہ گھوڑے پر بیٹھ سکتے تھے، نہ ہی وہ ٹھیک سے کھڑے ہو سکتے تھے، پھر بھی وہ ہدایت کرتے رہے خالد بن عرفوطہ کو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ کس قدر اہمیت کی حامل تھی اور کتنا ضروری تھا، اور پھر یہ جنگ اتنی خطرناک تھی کہ اس میں جو مشرکین تھے وہ اپنی فوج کے ساتھ ہاتھی دستوں کو لے کر آئے تھے، اور عرب نے اس سے پہلے کبھی ہاتھیوں کا سامنا نہیں کیا تھا، اور بہت سارے مسلمان اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ لیکن بالآخر اللہ کی مدد آئی غیبی، اور مسلمانوں نے ہاتھیوں کے اوپر چڑھ چڑھ کے انہیں مارا اور نیچے گرایا۔ یہ سارا سین عمر سیریز میں فلمایا گیا ہے۔ یہ میں بھی یہاں پر ڈیٹیل سے بیان نہیں کروں گا، کافی لمبی جو ہے نا اس جنگ کی داستان ہے۔ اگر کبھی ہوا تو میں انشاءاللہ اس پر الگ ایک ویڈیو بنا دوں گا، لیکن ابھی اگر اس پر میں بات کرنا شروع کروں گا تو آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ بہرحال اس کا ان شارٹ یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آئی اور پھر فتح مل گئی تھی۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے لوگوں کے من میں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو ان کے عہدے سے برطرف کیوں کیا؟ تو اب سنیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن مسلمہ کو کوفہ بھیجا، کیونکہ 638 میں انہوں نے سعد سے متعلق کچھ اسکینڈلز کے بارے میں سنا تھا۔ کوفہ کے گورنر سعد بن ابی وقاص نے اپنے گھر کے پاس ایک عوامی قلعہ بنایا تھا، عوام کے لیے، ٹھیک ہے، عوام کے لیے بنایا تھا۔ قریبی بازار کا شور اتنا تھا کہ سعد نے قلعے کے دروازے کو تالا لگا دیا۔ اب ایک چیز جو عوام کے لیے بنائی جائے اور پھر اس کو تالا لگا دیا جائے ایک شخص کی طرف سے، ایک گورنر کی طرف سے، تو یہ صحیح بات نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے خلیفہ نے ابن مسلمہ کو دروازے کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے آ کر اس دروازے کو آگ لگا کر تباہ کر دیا۔ محمد بن سلمہ نے سعد کی مہمان نوازی کی تمام پیشکشوں سے انکار کر دیا اور انہیں عمر کی طرف سے ایک پیغام دیا جس میں انہیں یاد دلایا گیا۔ تو مسلمہ نے سعد کو یاد دلایا کہ قلعہ عوام کے لیے دستیاب ہونا چاہیے اور مشورہ دیا کہ وہ اپنا گھر کہیں اور منتقل کر دے۔ سعد بن ابی وقاص نے جو عوام کے لیے قلعہ بنایا تھا نا، اس کا شور اتنا آتا تھا ان کے گھر کی طرف کہ انہوں نے قلعے کو تالا لگا دیا۔ تو سیدنا عمر نے بھیجا محمد بن مسلمہ کو کہ سعد سے کہو کہ قلعہ جو ہے وہ عوام کے لیے بنایا گیا ہے، اگر آپ کو زیادہ تنگی ہوتی ہے تو آپ اپنا گھر جو ہے وہ کہیں اور منتقل کر دیں۔ اس کے علاوہ ابن مسلمہ کو کوفہ کے شہریوں کی سعد کی مزید شکایات جب آئی تو ابن مسلمہ نے تمام مقامی مساجد کا دورہ کیا۔ تقریباً سبھی نے گورنر کے طور پر سعد کے طرز عمل پر اطمینان کا اظہار کیا، لیکن صرف ایک الزام یہ تھا کہ انہوں نے نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھائی اور بہت زیادہ وقت وہ شکار میں گزارتے ہیں۔ ابن مسلمہ سعد بن ابی وقاص پر الزام لگانے والوں کو عمر کے پاس لے گئے اور سعد بن ابی وقاص کو بھی۔ بالآخر سعد بے گناہ ثابت ہوئے، جبکہ الزام لگانے والے صرف افواہیں پھیلا رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمر کسی بھی ممکنہ اسکینڈل کو کم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کو سعد پر بھروسہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی تحقیقات کے دوران کوئی ثابت شدہ بدعنوانی نہیں پائی۔
ایک اور بات یہاں بہت خاص ہے، وہ یہ کہ اگرچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد کو گورنر کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، لیکن انہوں نے سفارش کی تھی کہ بعد میں آنے والے خلیفہ جو ہیں وہ سعد کو دوبارہ تعینات کریں، کیونکہ انہوں نے سعد کو کسی خیانت کی وجہ سے نہیں ہٹایا تھا۔ بعد میں سعد ان 6 لوگوں میں سے ایک تھے جنہیں انہوں نے تیسرے خلیفہ کے لیے نامزد کیا تھا۔ اس کے علاوہ سیدنا عمر بن خطاب نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ سعد پر متفق ہو جاؤ نا، اسے خلیفہ بنانے کے لیے متفق ہو جاؤ، تو یہ نہ سوچ لینا کہیں اس لیے اس کو خلیفہ بنانے سے پیچھے مت ہٹ جانا کہ عمر نے اسے معزول کیا تھا۔ اس کے بعد جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے المغیرہ کو کوفہ سے برطرف کر کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ مقرر کیا تھا۔ آخر میں بات کی جائے ان کی وفات کی، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال العقیق کے علاقے میں ہوا، جو مدینہ شہر سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ کی وفات معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی اور آپ کو مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان البقیع میں دفن کیا گیا، جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی دیگر قابل ذکر صحابہ کرام بھی دفن ہیں۔